فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے، اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ! ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے، تو کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ مس کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سنو، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا، ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھنے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے اور 1000 بے ایمان ہے، فتح کس کی فتح ہوئی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوئی۔ صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی، اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں، مگر دلوں میں ایمان تھا۔ 1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی حال، کربلا میں دیکھ لو 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں۔ ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے حاوی ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا؟ فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے، اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ! ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے، تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، مداری ہیں، وارثی ہیں۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو کانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے۔ شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا۔ کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب
बताओ मुझे, अल्लाह अकबर, तहफ्फुज़ ईमान सिर्फ इसी का नाम है कि हम जलसे में नारे लगा करके चले जाएं? कितने अशआर तुमने सुने हैं अपने मन में डूब कर, बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुझे बताओ ईमान का तहफ्फुज़ कैसे होगा? जो कौम कानों के दरवाजे पर ईमान का सौदा कर चुकी हो, जो कौम कानों के दरवाजे पर ईमान को फराख्त कर चुकी हो, वो कौम किस तरीके से तरक्की पा सकती है, वो कौम किस तरीके से कामयाब हो सकती है? अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी को पीटा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है कि अल्लाह अकबर, सीने पर पत्थर है, नीचे गरम रेगिस्तान है, और जब पीटा जाता है कहा जाता है बिलाल कलिमात कुफ्रिया कहो। बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मुझे बताओ वहां कोड़े और चाबुक बिलाल का ईमान न छीन सके, और हमने कानों की दहलीज पर ईमान का सौदा। फिर कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? फिर कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, जलसों में भीड़ करने से इनकलाब नहीं आता। सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में नहीं। यहाँ तो चंद साहिबे दिल हो 72 उतने ही काफी हुआ कर।